علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی پیچھے کرو تے قریب کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی ذرا قریب تشریف لیں۔ یہ مجلس کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین، اما بعد۔ احباب گرامی قدر، آج جو عنوان آپ احباب کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے کہ آسمانوں کے دروازے کب کھلتے ہیں۔ احباب گرامی، حقیقت دراصل کچھ یوں ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے رستے ہوتے ہیں جہاں پہ ہر عام انسان کو گزرنے کی وہ اجازت نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے دروازے ہوتے ہیں جہاں پہ ہر آدمی نہیں جا سکتا۔ کچھ ایسے اشخاص ہوتے ہیں، کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن سے ہر عام آدمی ہم جیسا نہیں مل سکتا۔ لیکن اس دنیا میں کچھ انسان ایسے بھی ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ دنیا والے چاہے انہیں عام سا انسان سمجھتے ہوں، چاہے انہیں کسی خاص راستے سے گزرنے کی اجازت نہ ہو، چاہے راستے میں چلنے والے انہیں راہ نہ دیتے ہوں، لیکن ایسا خوش نصیب آدمی اللہ رب العزت کا وہ دنیا میں ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو چند ہی لمحوں میں قریباً 10 باتیں آپ احباب سے گوش گزار کرنی ہیں، تو ذرا توجہ فرمائیے۔ نمبر 1، جب مؤذن اذان دیتا ہے، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، مؤذن اذان دے کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس وقت جو بندہ اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ہاں اللہ کو اس کا کوئی عمل ایسا ہو جس کی وجہ سے وہ اس کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے، وگرنہ اللہ تبارک اسمہ و تعالی اس وقت ہر انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساعتان تفتح لهما ابواب السماء، 2 وقت ایسے ہیں جب اللہ رب العزت اپنے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وَكَلَّ دَاعٍ، اور اس وقت ترد علیہ دعوتہ او کما قال، فرمایا اس وقت اللہ سے کوئی التجا کرتا ہے، جو کوئی بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو واپس نہیں موڑتے۔ ہاں اس کا کوئی عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ اللہ رب العزت کسی بندے کی التجا اذان کے بعد جب مؤذن اذان دے کے فارغ ہوتا ہے، جو ہی مؤذن اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس وقت کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، میرے اولاد کے مسائل ہیں، میرے گھریلو معاملات ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، دنیا کے دروازوں میں جانے کی بجائے اس وقت اللہ سے دعا کی جائے۔ جب اذان ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت کسی آدمی کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر، اب اذان ہو گئی ہے، اب یہ انسان نماز کے لیے آ گیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، اچھی طرح سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضع فابلغ الوضوء، جس انسان نے اچھی طرح وضو کیا، اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئے، اچھی طرح کلی کی، اچھی طرح بڑے آسن طریقے سے ناک میں پانی بہایا، اچھی طرح اپنے چہرے کو صاف کیا، اپنے بازوؤں کو دھویا، اور بڑی اچھی طرح جس انسان نے وضو کیا، ثم قام الى الصلاۃ، اب یہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھی، فاتم رکوعها،
وسجودها والقراءة، اس نے بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھی، بڑے آسان طریقے سے تلاوت کی، بڑے آسان طریقے سے بڑے خوبصورت انداز سے اس نے رکوع کیا، بڑے خوبصورت انداز سے اس نے سجدہ کیا، بڑا ٹھہر کے بڑے سلو اور بڑے اطمینان کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب اس نے بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھی، نماز کا خیال کیا، اب جو ہی یہ نماز سے فارغ ہوا نماز کہتی ہے حافظک اللہ کما حفظتنی، تو نے میری حفاظت کی ہے، تو نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے ادا کیا، ٹھہر کے ادا کیا۔ نماز کہتی ہے جس طرح تو نے میری حفاظت کی اللہ تو اس بندے کی بھی حفاظت فرما جس طرح اس نے میری حفاظت کی۔ ثم اصعد بها الى السماء، اب پھر اس نماز کو آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے، آسمان کی طرف یہ دعا یہ نماز چلی جاتی ہے۔ فیشفع لصاحبها، اور پھر آسمان پہ جا کے اللہ رب العزت سے اس آدمی کی سفارش کرتی ہے اللہ اس نے بڑے اطمینان سے پڑھا، اس نے میرا بڑا خیال کیا، اللہ اس نے بڑی خوبصورت قرات کی، اللہ اس نے بڑا خوبصورت سجدہ کیا، بڑا خوبصورت رکوع کیا، اللہ اس نے میری بڑی حفاظت کی ہے، اللہ تو اس بندے کی بھی حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں ہم آئیں اچھی طرح وضو بھی نہ کریں، وقت بھی دیں اچھی طرح وضو نہ کریں، اچھی طرح نماز نہ پڑھیں، جلدی نماز پڑھ کے چلے جائیں، پھر یہی نماز کہتی ہے زیاک اللہ کما زیتنی، جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے اللہ تجھے بھی ہلاک کر دے، اللہ تجھے بھی ضائع کر دے، تجھے جلدی پڑی ہوئی ہے، جلدی قرات کی ہے، جلدی سجدہ کیا، جلدی رکوع کر کے تو چلا گیا، اللہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ غلقت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ نماز آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتی ہے اور یہ نماز کہتی ہے زیاک اللہ کما زیاتنی، اللہ سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، اللہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی، تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ نماز کہتی ہے اللہ تو اس بندے کو بھی اسی طرح ضائع کر دے۔ تو پہلا وقت جب اذان ہوتی ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جب نماز پڑھ کے انسان فارغ ہو جاتا ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ تیسری بات، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے اللہ اکبر کرتے ہیں، نماز کے لیے آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، اللہم باعث بھی نہیں پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک بڑی افضل دعا ہے۔ حضرت عون بن عبید اللہ تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنی، کہتے ایک رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی بڑے جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، جلدی میں آئے، جلدی سے وضو کر کے نماز کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کی، جلدی سے نماز کو جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ باندھ لیے تو جلدی سے انہوں نے جو ہے وہ جملے کہے، سانس ذرا ان کا پھولا ہوا تھا، آواز بلند ہو گئی، آواز بلند کرنا نہیں چاہ رہے تھے، انہوں نے کوشش کی آواز کو روکنے کی، لیکن جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ان کی آواز ذرا باہر نکلی، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، آواز بلند ہو جاتی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں صحابی رسول نے جب نماز کے لیے نیت باندھی، آواز ذرا بلند ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا اور پھر صحابہ کی طرف پلٹ کے اللہ کے رسول نے فرمایا من المتکلم آنفا، یہ کس کی آواز بلند ہوئی ہے، یہ کس نے جو ہے یہ جملے ادا کیے ہیں؟ صحابی ایک دم ڈر گئے اور خاموش ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول نے پھر پوچھا ارے بھائی یہ آواز کس کی ہے، یہ کس نے جملے ادا کیے ہیں؟ صحابہ ایک دم سے ڈر گئے، اللہ کے صحابی ڈر گئے، ہائے میری آواز اونچی ہو گئی، اللہ کے رسول تک آواز پہنچ گئی، یہ آواز بلند نہیں ہونی چاہیے تھی۔ صحابی ڈر گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اب کسی نے شکایت بھی نہیں لگائی، اللہ کے رسول یہ تھا، اللہ کے رسول اس نے یہ کلمات کہے ہیں، اتنا ادب، اتنا احترام، اتنا وقار، رسول اللہ کے صحابہ کی تربیت۔ اب خاموشی سے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول نے پھر پوچھا صحابہ یہ آواز کس کی ہے؟ صحابی ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، خاموش بیٹھے ہیں۔ کہا بھائی اللہ کے بندے اس نے کوئی غلط جملہ نہیں کہا، یہ آواز کس کی بلند ہوئی ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں انا یا رسول اللہ، ڈرتے ڈرتے کہا اللہ کے رسول یہ میری آواز ہے، اللہ کے رسول یہ جملے میری زبان سے نکلے ہیں، آواز ذرا اکھڑا ہوا تھا، اللہ کے رسول آواز بلند کرنا نہیں چاہ رہا تھا، آواز بلند ہو گئی، اللہ کے رسول غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، انی لانظر، میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں تو نے یہ جو
جملے کہے ہیں، اللہ کو یہ جملے اتنے پسند آئے، اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے، یہ جملے آسمان کی طرف اٹھے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، حتی تفضی الی العرش، یہاں تک کہ یہ اللہ کے عرش کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ کو یہ جملے اتنے پسند ہیں۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، جب سے میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی، اللہ کی قسم ہے ساری زندگی میں نے ان کلمات کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھی۔ عبداللہ بن عمر کے جو شاگرد ہیں، تابعی ہیں، انہوں نے جب آگے اپنے شاگردوں سے یہ حدیث بیان کی، کہا اللہ کی قسم ہے جب سے ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے، اللہ کی قسم میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں نے یہ کلمات ادا نہ کیے ہوں۔ ہم بھی یہ تھوڑی سی کوشش کر سکتے ہیں، آسان سے جملے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ بڑائیاں ساری تیری، تو بہت بڑا ہے، بڑائیاں ساری تیری، اللہ تعریفیں ساری تیری، اور بہت زیادہ اللہ تو پاک ہے، اور میں صبح شام تیری پاکیاں بیان کرتا ہوں۔ بڑے آسان سے جملے۔ اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے بھاگا نہ کرے، جلدی نہ کیا کرے واپس جانے کے لیے۔ ہاں کبھی کبھی مصروفیات ہو جاتی ہیں، کاروبار ہے، دکان ہے، اور معاملات ہیں، انسان جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن نماز کے بعد بیٹھنا، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اتنا پسندیدہ اللہ کا عمل ہے اور اتنا خوبصورت عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور حدیث سماعت فرما لیجئے، اتنا خوبصورت عمل ہے۔ ہاں کبھی کبھی ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، کوئی آدھ گھنٹہ، ایک گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے بیٹھ جایا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، کتنا خوبصورت عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مغرب کی نماز پڑھا کے واپس گھر چلے گئے، ہم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے، کچھ صحابہ بیٹھے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، حتی طالع، اللہ کے رسول جلدی جلدی مسجد میں واپس آئے، وقعد، او کما قال، فرمایا اتنی جلدی میں آئے کہ اللہ کے رسول نے اپنے کپڑے سمیٹے ہوئے اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی اللہ کے رسول کے گھٹنے ننگے ہو جائیں گے، یعنی جلدی جلدی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑے دوڑے تشریف فرمائے، تشریف لے کے آئے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، خیر یہ تو ہے؟ فرمایا صحابیوں میں اپنے گھر میں تھا، فرمایا ابشروا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت خوش ہو جاؤ، اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں اپنے گھر میں تھا، جاءنی جبریل، جبریل میرے پاس تشریف لائے اور جبریل نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا، اور فرشتوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازوں کو کھولا اور فرشتوں کو کہا فرشتوں دیکھو نیچے میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیچے دکھایا اور جبریل نے مجھے بتایا، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ میرے وہ بندے ہیں جن کی وجہ سے میں اللہ فخر کرتا ہوں، جن کی وجہ سے میں ذات فخر محسوس کرتا ہوں۔ یارو کیسا خوبصورت آدمی ہے، کیسا عظیم الشان آدمی ہے کہ جس پر اللہ فخر محسوس کرے۔ آج ہمیں فخر ہوتا ہے میری اولاد مالدار بن گئی مجھے فخر ہے، میری اولاد کو اچھا کاروبار مل گیا مجھے فخر ہے، میری اولاد کا فلاں جگہ ایڈمیشن ہو گیا مجھے فخر ہے۔ حضرات یہ فخر اپنی جگہ ٹھیک ہے، آپ کے فخر اپنی جگہ، لیکن کتنا خوبصورت آدمی ہے جس کے لیے اللہ خود فخر کر رہے ہیں۔ اور فرشتوں جانتے ہو میں فخر کیوں کر رہا ہوں، یہ مسجد میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ ہم تو نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ابھی انہوں نے ایک نماز پڑھی ہے، اب یہ ایک نماز سے فارغ ہو گئے، اب یہ دوسری نماز کا انتظار کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہیں۔ تم کہتے تھے یہ قتل و غارت کریں گے، یہ خون خرابہ کریں گے، یہ فساد پھیلائیں گے، یہ دیکھو میرے یہ بندے ہیں، میں نے انسان کو بنایا ہے، آج میں ان بندوں پہ اللہ فخر کر رہا ہوں۔ تو کبھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ جایا کریں۔ ہاں عموماً وقت نہیں ملتا، کبھی چھٹی کے دن کبھی وقت مل جائے، کبھی فارغ اوقات میں بیٹھ جایا کریں۔ گلی میں جا کے کھڑے ہونا ہے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، گلی محلے میں وقت کو ضائع کرنا ہے، تو اس وقت کو ترجیح دیں، اللہ کی یاد میں اس وقت کو صرف کریں، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھولتے ہیں۔ اور توجہ کیجئے گا 5ویں بات،
اب یہاں پہ انسان بیٹھا ہے ذکر کر رہا ہے، ذکر تو سارے بڑے افضل ہیں لیکن ایک ذکر بڑا افضل ہے، بہت زیادہ افضل ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا ذکر۔ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو اکیلا ہے، تو یکتا ہے، تو تنہا ہے، تو واحد ہے۔ اللہ بڑائیاں ساری تیری، اللہ کمال سارے تیرے، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ یہ ساری کائنات محتاج ہے، اللہ تو اکیلا بادشاہ ہے، یہ سارے تیرے در کے فقیر ہیں، تو اکیلا شہنشاہ ہے۔ اللہ کی بڑائی کا ذکر یہ بڑا اہم ذکر ہے، بڑا خوبصورت ذکر ہے، بڑا افضل ذکر ہے۔ اور حدیث سنیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا میرے امتیوں جس آدمی نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ صدق دل سے پڑھا، صدق دل سے، دل کی گہرائیوں سے اس کے مفہوم اور مطلب کو سمجھتے ہوئے پورے صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا، فرمایا حتی ففتحت لہا ابواب السماء، اس آدمی کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ جملہ اوپر اٹھتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک پہلا آسمان، دوسرا آسمان، حتی تفضی الی العرش، پہلا، دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، فرمایا ساتوں آسمانوں کے دروازے اس آدمی کے لیے، اس جملے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ جملہ اتنا افضل ہے کہ یہ جملہ اللہ کے عرش تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ اللہ فلاں مسجد رحمان میں، نیازی چوک میں، فلاں آدمی فلاں نام کا، فلاں بن فلاں، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اللہ یہ تیری توحید کا ذکر کر رہا ہے۔ اتنا افضل عمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ مجھے کوئی ذکر عطا فرما، اللہ مجھے کوئی ذکر سکھا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ کہا اللہ میں تیرا خاص آدمی ہوں، خاص ملاقات ہوتی ہے، خاص کلام ہوتی ہے، کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، مجھے کوئی خاص جملہ ادا کر، یہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ اگر دو ترازو لگا دیے جائیں، دو ترازوؤں کو لٹکا دیا جائے، ایک ترازو میں پوری انسانیت کو رکھا جائے، ساتوں زمینیں اسی پلڑے میں، ساتوں آسمان اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، پوری کی پوری کائنات اسی پلڑے میں، شجر نباتات حیوانات اسی پلڑے میں، چرند پرند انسان اسی پلڑے میں، انبیاء صلحاء اتقیاء اولیاء صلحاء اسی پلڑے میں، ساری کی ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ لکھ کے رکھ دیا جائے، یہ ساتوں کی ساتوں زمینیں، ساتوں کے ساتوں آسمان اور جو کچھ بھی ان پہ ہے، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ یہ ساری کی ساری کائنات ایک پلڑے میں اور یہ جملہ ایک پلڑے میں ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ جملہ وزنی ہو جاتا ہے، ساری کی ساری کائنات ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو سمجھتا ہے یہ عام سا جملہ ہے، یہ عام سا کلمہ نہیں، بہت افضل ذکر ہے۔ آگے 5 باتیں ہو گئی، چھٹی بات میرے بھائیوں، ایک کام آپ نے اور کرنا ہے کہ رات کو پچھلے پہر اٹھ جانا ہے اور اس وقت اللہ سے دعا کرنی ہے، اس وقت اللہ سے مانگنا ہے۔ رات کا پچھلا پہر، اذا کان الثلث اللیل الباقی، جب رات کا تیسرا حصہ رہ جائے، رات کے 3 حصے کریں نا، مغرب سے لے کے فجر تک، تو تیسرا حصہ جب رہ جاتا ہے، فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کیسے آتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے مطابق ہے، ہماری اس تک سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، ہمیں جو ہے وہ یہ سوچنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ اللہ کیسے آتا ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے اللہ تعالی آتے ہیں۔ اور فرمایا آسمانوں کے دروازے
دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَيَبْسُطُ يَدَهُ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں, کائنات میں پھیلا دیتے ہیں. هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکارتا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا, ہے کوئی مجھے پکارنے والا. ہاں ساری زندگی کا گناہ گار آج آئے معافی مانگے, میں معافی عطا کر دوں. ہے کوئی ساری زندگی جس نے دکھوں تکلیفوں میں گزاری ہو, میرے پاس آئے میں اسے سکون عطا کر دوں, میں اس کے دکھ درد تکلیفیں اس سے دور کر دوں. کوئی آئے حل من سائلن ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا. فرمایا اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندے کو بلاتا ہے, اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے, اور اس وقت آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اور اس وقت جو اللہ رب العزت سے التجا کرتا ہے, جو اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اللہ آسمان دنیا پر موجود ہوتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ آسمانوں سے اللہ تک پہنچ جاتی ہے. رات کے پچھلے پہر عام معمولات میں وقت نہیں ملا, ٹھیک ہے, لیکن میرے بھائیوں کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا, بہت زیادہ پریشان ہو, بہت زیادہ تکلیف ہو, کوئی غم, کوئی پریشانی, کوئی فکر لاحق ہو, کبھی رات کے پہر اٹھ کے دیکھنا. ہاں کبھی کبھی جو ہے وہ وقت نہیں ملتا, عموماً حالات ایسے ہیں, وقت ہے, کاروبار کی بندش ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے, نہیں اٹھا جاتا. لیکن کبھی کبھی جب پریشان ہو اس وقت اٹھ کے دیکھنا. میرا اللہ یہ نہیں کہتا آج جا گیا کل کتنے سے, نہ نہ نہ, جب بھی آؤ گے اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اور فرمایا اس وقت اللہ کسی بھی آدمی کی, امیر ہے, غریب ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, گورا ہے, کالا ہے, اجنبی ہے, حبشی ہے, جو بھی ہے, عربی ہے, عجمی ہے, اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے. آگے 8ویں بات, اگر اللہ آپ کو کوئی عہدہ دے دے دنیا میں, اللہ آپ کو کسی عہدے پر فائز کر دے, کسی منصب پر اللہ تعالیٰ آپ کو فائز کر دے, آپ کی ذمہ داری لگ جائے, اللہ تعالیٰ آپ پر یہ کرم نوازی کر دے, تو اپنے سے چھوٹے لوگوں کا خیال رکھا, رشتہ داریاں نہ پالیے. اپنے سے جو لوگ چھوٹے ہیں, غریب ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا کوئی حصہ عطا کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر کی کرسی مل گئی, مشیر بن گیا, کوئی عہدہ مل گیا, بادشاہت کا کوئی بھی ٹکڑا ہے, اس کے اختیار میں لوگ کام کرتے ہیں, اس کے اختیار میں لوگوں جو اس کا جو ہے وہ حکم لوگوں پر چلتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی عہدہ عطا کر دیا ہے اور وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کا خیال کرتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ اپنے دروازے کو کھول دیتا ہے, اپنے دروازے کو کھول دیتا ہے. کوئی بھی آئے, امیر ہے تب بھی آ جائے, غریب ہے تب بھی آ جائے, غرباء کے لیے, مساکین کے لیے, چھوٹے درجے کے لوگوں کے لیے, مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے, چھوٹے لوگوں کے لیے, مظلوم لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے, فقراء کے لیے, غرباء کے لیے یہ اپنے دروازے کو کھول دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں, پیغمبر علیہ السلام نے خوشخبری دی, اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتے اس میرے بندے نے میرے مظلوم بندوں پر رحم کیا, میرے کمزور بندوں کے لیے اس نے اس چھوٹی سی کرسی پہ بیٹھ کے, اس چھوٹے سے عہدے پر بیٹھ کے اپنے دروازوں کو کھول دیا. فرشتوں میرے دروازے میرے اس بندے کے لیے کھول دو, میرے دروازے بھی, آسمانوں کے دروازے بھی میرے اس بندے کے لیے کھول دو, چونکہ اس نے اپنے دروازے کو غریب لوگوں کے لیے, اپنے سے چھوٹے لوگوں کے لیے کھول دیا. اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے, آپ بادشاہت کے نشے میں, افسری کے نشے میں, عہدے کے نشے میں, آپ انسان کو انسان نہیں سمجھتے, چھوٹے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں, آپ کا رویہ وہ ایسا بن جاتا ہے جیسے کہ نعوذ باللہ آپ کسی پر خدا مسلط کر دیے گئے, تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارے دروازے بند,
اللہ کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جاتے ہیں اور پھر اس مظلوم کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بیچارہ کبھی اپنے کاغذ لے کے کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی بھی فلاں دفتر، کبھی فلاں دفتر، اس کی بات کوئی نہیں سن رہا، کوئی افسر بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میرے اس بندے کے لیے میرے دروازے کھول دو۔ اب کائنات کے سارے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں، لیکن میں اللہ کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ ہاں میرے بندے، میرے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، تو نے مایوس نہیں ہونا۔ ہاں میں تجھے آزماؤں گا ضرور، میں تجھے چیک ضرور کروں گا، میں تجھے جھنجھوڑوں گا ضرور، میں تیری آزمائش ضرور کروں گا، تھوڑا وقت لگے گا، لیکن مجھ اللہ کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، میں اللہ تیری مشکل کو ضرور آسان کر دوں گا۔ نویں بات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کے دن آسمان کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کے دن آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی ہر پیر اور جمعرات کو آسمان کے دروازوں کو کھولتا ہے، آسمانوں کے دروازوں کو کھول کے اللہ رب العزت بخشش بانٹتا ہے۔ میرے بندے تو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، تم چھوٹے ہو، تم نادان ہو، شیطان نے بہکا دیا، چوری کر بیٹھے ہو، زنا کر بیٹھے ہو، تم جناب جو ہے وہ دھوکہ کر بیٹھے ہو، جھوٹ بول بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، جاؤ میں اللہ بڑا رحیم و کریم ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی جمعرات اور سوموار کے دن بخشش کو بانٹتا ہے، اور روئے زمین پہ کوئی ایسا مواحد بندہ جس کے عقیدہ میں شرک موجود نہ ہو، جس کے عقیدہ میں شرک موجود نہ ہو، وہ اپنی جبین نیاز کو غیروں کے در پہ جھکانے والا نہ ہو، کسی غیر کے آگے سوال کرنے والا نہ ہو، اپنی جھولی کو غیر اللہ کے آگے پھیلانے والا نہ ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والا نہ ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن ہر مواحد بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اللہ فرشتوں کو آرڈر دیتے ہیں میرے اس بندے کو بھی معاف کر دو، میرے اس بندے کو بھی معاف کر دو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فرشتوں رک جاؤ، رک جاؤ، اس آدمی کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ کیا بات ہے، یہ کون آدمی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمام کے تمام مسلمانوں کو معاف کر دو، تمام کے تمام موحدین کو معاف کر دو، لیکن یہ آدمی، یہ دو لوگ جو آپس میں لڑائی کیے ہوئے ہیں، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کو معاف نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں کیا فائدہ ہم نمازیں بھی پڑھتے گھر میں والدین کے ساتھ صلح نہ ہو، ہم نماز قدم کے ساتھ قدم ملا کے پڑھیں، اور ساتھ والے نمازی سے ہمارا جھگڑا اور ایسا ہو کہ ہم کہیں تو میرے جنازے پہ نہیں آئے گا، میں تیری خوشی غمی پہ نہیں آؤں گا۔ ہمارا جھگڑا جناب اپنے ہی نمازیوں کے ساتھ ایسا ہو، نمازی بیمار ہے، ہم کہتے ہیں مرتا تو مرتا چلا جائے، نمازی ہمارے لیے ہے، نماز ہمارے لیے تھوڑی پڑھتا ہے۔ نمازی ناراض ہو جائے کسی وجہ سے، ہم کہتے ہیں جاتا ہے تو چلا جائے، مسجدیں بڑی ہیں، نمازی بڑے ہیں، کسی اور مسجد میں چلا جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نمازیں 5 وقت کی پڑھتا ہے، حاجی صاحب ہے، نمازی ہے، اور جناب بڑی بڑی داڑھی ہے، داڑھی جو ہے وہ ناف تلک پہنچی ہوئی ہے، داڑھی جو ہے وہ اس کی جو ہے ایک بالش 2 بالش تک لمبی ہے، لیکن گھر میں والدین کے ساتھ صلح نہیں ہے، ماں کو گالیاں دیتا ہے، والد کو گالیاں دیتا ہے، اپنے ہی سگے بھائی اور بہنوں کے ساتھ صلح نہیں ہے، زمین کے جھگڑے، جائیداد کے جھگڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں پوری انسانیت کو معاف کر دو، اس ظالم آدمی کو، ان دونوں کو جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رشتہ داریاں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 10ویں اور آخری بات، جب انسان یہ سارے کام کر لیتا ہے، اذان کے وقت اللہ سے دعا کرتا ہے، پھر یہ وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے اچھا وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، پھر اس کے بعد اللہ تعالی یہ جو ہے یہ جملے کہنے کے بعد نماز کے بعد پھر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، پھر جناب یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے جو ہے وہ قانون کو مانتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ صلح بھی کر لیتا ہے، اس سے معافی بھی مانگ لیتا ہے، اس سے صلح کر
کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کرتا، اپنے سے کمتر لوگوں کا خیال کرتا ہے، یہ سارے کام کرنے کے بعد آخر میں اس کی موت کا وقت ہو جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس آدمی کے، اس کے لیے جب دنیا میں بھی آسمان کے دروازے کھولے جاتے تھے، اب اس کی موت کا وقت ہے، ملک الموت اس کے سرانے کھڑا ہے، اب یہ اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، 2 قطاروں میں فرشتے اس کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کسی کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا کوئی بڑا ہے، آپ کا کوئی وڈیرا ہے، کوئی آپ کے علاقے کا چودھری ہے، MN ہے، MP ہے، آپ کا پرائم منسٹر ہے، آپ کا جناب کسی بھی عہدے پہ فائز ہے، آپ کی انتظامیہ کا صدر ہے، آپ کے علماء ہیں، آپ استقبال کس طرح کرتے ہیں؟ 2 رویا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 قطاریں بنا کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں ہوتی ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یوں 2 قطاروں میں فرشتے آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں نہیں ہوتی، ان کے ہاتھوں میں ریشم کے کپڑے ہوتے ہیں، ریشم کے رومال ہوتے ہیں، اور ان کی خوشبو پوری دنیا کی خوشبوؤں سے بہتر ہوتی ہے، پوری دنیا کی خوشبوؤں سے افضل ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 2 رویا فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی سے آ جاتے ہیں اور ملک الموت اس کی اب جان نکالتا ہے، اس کی روح کو قبض کرتا ہے، یہ جلدی جلدی آگے بڑھ کے ملک الموت سے اس جو ہے وہ روح کو لے لیتے ہیں اور ریشمی رومالوں میں لپیٹ دیتے ہیں۔ فرمایا اتنی جلدی کرتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے جتنا وقت بھی یہ نہیں لگاتے، اس سے پہلے بھی ملک الموت سے یہ روح لے لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور بڑے پیار سے اتنی جلدی اور اتنی دیر کہ انسان آنکھ جھپک جائے، اتنی دیر بھی ملک الموت کے پاس اس روح کو نہیں رہنے دیتے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ جلدی جلدی ایک دوسرے سے چھینتے ہوئے پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو پھر آسمان کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے، اس روح کو، پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اس عظیم الشان انسان کے لیے، پھر پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے خوش نصیب انسانوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمارے لیے بھی دنیا میں بھی آسمان کے دروازے کھلیں، جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی، موت کے وقت بھی ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھلے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا اتنا کام لے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں خوبصورت نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خوبصورت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خوبصورت رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خوبصورت منہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔